اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے فضائل۔ آج ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کچھ فضائل کے بارے میں جانیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت زکریا علیہ السلام کے نور نظر، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی اور بڑی شان والے پیغمبر ہیں۔ آپ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے شہزادے اور وارث ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا نام خود اللہ پاک نے رکھا، اور آپ سے پہلے کسی بھی شخص کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام والدین کی بہت فرما برداری کرتے تھے، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بچپن ہی میں عقل و سمجھداری سے نواز دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بچپن میں جب بچے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا سے ہمیشہ بے قرار رہتے۔ آپ اتنا کثرت سے روتے کہ مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے آپ کے گال مبارک پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ رونے لگتے، حتیٰ کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام بھی دیکھ کر رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بابرکت گالوں پر زخم ہو گئے تھے۔ والدہ ماجدہ رحمت علیہ آپ کے پاکیزہ گالوں پر اون سے بنی ہوئی پٹیاں چپٹا دیتی تھیں۔ جب بھی آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں بھیگ جاتی۔ والدہ محترمہ انہیں خوش کرنے کے لیے جب نچوڑتی اور آپ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے، اے اللہ پاک، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ بیان کیا گیا ہے، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں کھو گئے۔ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام 3 دن تک آپ کو تلاش کرتے رہے۔ آخر ایک مقام پر آپ اس حال میں نظر آئے کہ ایک کھدی ہوئی قبر میں کھڑے رو رہے ہیں۔ فرمایا، اے میرے لال، میں 3 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں قبر میں کھڑے آنسو بہا رہے ہو۔ عرض کی، بابا جان، کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی طے کر سکتا ہے جو بہت رونے والا ہو، خوف خدا میں ڈوبا ہوا ہو۔ یہ جواب سن کر حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے رو، اور یہ فرما کر خود بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے اللہ پاک، نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ میرے پیارے ناظرین،
خوف خدا میں رونا ایک عظیم الشان نیکی ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ کاش ہم بھی سنجیدگی سے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں آنسو بہانے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔